الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه المستجاب: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وقال في دعائه: اللهم اجعل حبك حب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ پنکھا بند کر دو، دمال بہت کر رہا ہے نا. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. کچھ نئے انداز محبت کے سکھائے ہیں مغرب نے. کچھ نئے انداز محبت کے سکھائے ہیں مغرب نے. حیا سر پیٹتی ہے، عصمت فریاد کرتی ہے. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں اور پردے کے پیچھے موجود میری عزیز دینی بہنوں، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ہم سب کے پاس ایمان ہے. اللہ ہماری ایمان کی وہ کیفیت ہمیں عطا فرما دے جو ہمیں نوافل میں کھڑا کرے، جو ہمیں تہجد میں رلائے، جو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے وہ لذت عطا فرما دے جو بادشاہوں کو تخت شاہی پر نصیب نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اور اللہ پاک ایمان کی وہ کیفیت عطا فرمائے کہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بازار میں ہو، لوگوں میں بیٹھے ہو، اپنوں میں بیٹھے ہو یا کہیں بھی بیٹھے ہو، دست بکار دل بیار، دل ہمارا اللہ پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہو. میں بھی محتاج ہوں میرے بھائیوں، آپ کو بھی ضرورت ہے. کچھ نہیں لوٹ گیا ہمارے پاس سے. ہمارے پاس یہ ایمان کی کیفیتیں چلی گئی ہے. ہم للچاتے کئی اور، للچانے کی چیزیں کچھ اور ہے. ٹائلسوں پر للچانے میں لگ گئے. ہم لوگ اچھی اچھی قالینوں کو دیکھ کر کے تڑپنے میں لگ گئے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے مکان بنایا، کسی نے میرا تعاون نہیں کیا. صحابہ فرماتے تھے یہ کیا مدد کرنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سے حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں میں نے ایک اینٹ پر کوئی اینٹ نہیں رکھی. آپ کا فرمان ہے سرخ اونٹ چلانے والے ہلکی برادری کے لوگ، فرمایا اینٹ پر اینٹ رکھیں گے اور اسی کو فخر کریں گے. کیا ہم لوگ ان چیزوں میں نہیں کھو گئے؟ ہمارے اسلاف کی میراث کو ہم کہاں سے کہاں لے گئے اور پھر کہتے ہیں کہ ایمان میں کچھ نہیں ہے، نماز میں کچھ نہیں ہے، قرآن میں کچھ نہیں. اللہ پاک ان جملوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ارے میرے عزیز، نماز کی کیفیت کو دیکھ کر پڑوس والے کا دل پھٹ جاتا تھا.
حضرت مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے پاس نماز پڑھنے کی مجھے موقع ملا، ایسا لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ حالات میں ان کے دل مضبوط ہوتے تھے ایمان کی بنیاد پر، قرآن مجید کی تلاوت سے پاور لیتے تھے، نفل نماز کے ذریعے سے گھر میں حادثات پیش آئے ہیں، گھر میں بچہ چلا گیا ہے، جوان چلا گیا ہے، ان کا دل تھوڑا سا غمگین تو ضرور ہوتا تھا، لیکن اللہ سے ایک ذرہ برابر بھی شکایت نہیں ہوتی تھی، اور ان کا دل اللہ کی محبت میں اس وقت بھی تڑپتا ہوتا تھا۔ کھو گئے ہیں کئی اور، تلاش کر رہے ہیں کچھ اور۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے، اے اللہ ایمان ہماری پیاری چیز بنا دے، سب چیزوں سے زیادہ ایمان ہمارا محبوب بن جائے، اپنے کپڑوں سے زیادہ، اپنے زمین جاگیر سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا شہید ہو رہا ہے، جب آخری بیٹا شہید ہو گیا اور ماں نے ان کو روانہ کیا، اور جب کان کے پردے پر حضرت خنسہ کو اطلاع ملی تو کیا فرمایا؟ روئی نہیں، ہاں فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، میرا اللہ تیرا کرم ہے کہ میرے بچوں کی شہادت کے ذریعے سے تو نے مجھے عزت سے مالا مال فرمایا۔ ایک جاب مل گئی، عزت، بنگلہ بن گیا، عزت۔ یہ عزتوں کا معیار ہلکا معیار ہے۔ یہ ایمان کے وہ لوگ جو اونچی سطح پر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحاباؤں میں سے جس کو دیکھ کر بھی آپ چلو گے، منزل مقصود تک پہنچو گے، ان کا معیار تو تھا ہی نہیں، لیکن نزدیک میں ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ان کا بھی کیا حال تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ایک مرتبہ مولانا منظور نعمانی کو فرمایا مولانا مرکز نظام الدین میں رہو، مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہو، ویسے تو اللہ پاک کا تعلق اپنے بہت سارے بندوں سے ہوتا ہے، میں خاص الخاص تعلق میں اللہ تعالیٰ کا مولانا الیاس صاحب کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے داماد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو فرمایا بیٹے یوسف تو میرا داماد تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیری ایمان کی کیفیت کا وہ عالم ہے کہ اگر کوئی تیرے ایمان کو دیکھنا چاہے تو اس کی ٹوپی نیچے گر جائے۔ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ افسوس آج غفلت آئی، مسلمان بچہ کئی شراب کے نشے میں لگ گیا، ہماری بہنیں بے پردگی میں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ عورت کو پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کی مٹھاس تو اس بات میں ہے، اور اس کی زندگی کی حلاوت اس پر ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نگاہ کبھی نہ پڑے۔ اللہ پاک کا کرم ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن اس چراغ کو اور جلانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس روم کا وفد آیا، انہوں نے آ کر حضرت عمر کی تھوڑی تعریف کر دی۔ حضرت عمر کے دل میں تھوڑا سا انسان ہونے کے نتیجے میں تھوڑا سا تاثر آیا، بشر تھے، دوسرے دن مشکیزہ لا کر کے پانی اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ کسی نے کہا عمر امیر المومنین ہے، فرمایا نہ، عمر کا دل بدل گیا تھا، آج عمر مشکیزہ اٹھا کر کے لا رہا ہے تاکہ اس کے ایمان کی کیفیت میں حرف نہ آئے اور ذرہ برابر بھی آنچ نہ آئے، اور دل میں کئی عجب پیدا نہ ہو کہ عمر کسی مقام پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اچھا کپڑا پہن کر کے آئے، دل میں آیا کہ اچھا کپڑا پہن کر کے آیا، تھوڑا نماز میں کپڑے پر نظر چڑھ گئی تو حضرت علی گھر گئے اور اپنی قمیص کو کاٹ لیا۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے چادر لا کر کے دی، اور محبوب کی چادر ضروری نقش و نگار والی تھی، نماز میں آپ کی نگاہ چلی گئی، آپ نے فرمایا بھائی کس نے چادر دی ہے، یہ چادر لے جاؤ اور کہیں اور رکھو، میرے پاس تو سادی چادر لاؤ۔ نماز کی حالت میں میری تھوڑی سی نظر اس کے نقش و نگار کی طرف چلی گئی تھی۔ یا محبوب کا حال ہے،
آج ہم دنیا کی رنگریلیوں میں اتنے مست ہو گئے، نوافل کا تو تصور نہیں، فرائض کے لالے پڑ گئے، کئی جوان شراب کے نشوں میں ہے، کئی غلط صحبتوں میں جا رہا ہے۔ جب سے مسلمان بچے نے بڑوں کو پوچھے بغیر اپنی زندگی گزارنا شروع کی ہے، ارے ایک عالم ربانی ہو کر بھی اگر بڑوں کی ماتاتی میں نہیں رہے گا، کب اس کی زبان بہک جائے، کب اپنی زبان سے کڑوی باتیں بولنا شروع کر دے، اور کب کبھی صحاباؤں کے بارے میں اور ادھر ادھر کے بارے میں اس کی زبان بہک جائے، وہ کہہ نہیں سکتا۔ پیوندار شجر سے اور امید بہار رکھ، اپنے آپ کو اچھے سلسلے کے ساتھ آدمی وابستہ رکھے گا، دعا کرتا رہے گا، مانگتا رہے گا، صدقہ کرتا رہے گا، طلب کے ساتھ چلے گا، تو پھر اللہ پاک ایمانی کیفیت عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک وہ چیزیں عطا فرمائیں گے جو عام لوگوں نے نہیں دیکھا، اور زمین پر بیٹھ کر کبھی تہجد میں، تو کبھی اشراق میں، تو کبھی چاشت میں، اور کبھی مغرب کے بعد اوابین میں وہ لذت محسوس کرے گا کہ وہ اپنے جھونپڑی میں رہتے ہوئے وہ لطف محسوس کرے گا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو تخت شاہی پر بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ میرے بھائیوں، تقوی تقوی اور تقوی کہنے والا بھی محتاج ہے۔ ہماری عبادت میں تقوی آئے، ہمارے معاملات میں تقوی آئے، ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنے میں تقوی آئے۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی بتا کر کے دنیا سے آپ تشریف لے گئے ہیں، ہماری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، اور آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں، اپنی بچیوں کو بھی تقوی سکھایا، ازواج کو بھی تقوی سکھایا۔ کیا اگر آپ علیہ السلام کی پاک بیویاں چاہتی تو اپنے گھروں کو مال اور سونے اور چاندی سے کیا نہیں بھر سکتی تھی؟ یہ حال تھا، صحابہ بڑے بڑے پوسٹ پر تھے اور ان کو بڑے بڑے ہدایہ دے سکتے تھے، اور آپ کی پاک بیویوں کے گھر میں سونے اور چاندی کا ڈھیر لگ سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنی بیویوں کو قرآن سے جوڑا تھا، آپ نے اپنی بیویوں کو نماز سے جوڑا تھا۔ زندگی تو گزرگاہ ہے، گزر جائے گی، اگر تم نے اچھے انداز میں زندگی گزاری تو فقیری کی حالت میں بھی اللہ تمہارا مددگار ہوگا، برکت کا انتظام کرے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ پاک وہ چین اور سکون عطا فرمائیں گے جو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا ایسی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی بچی سے کتنی مناسبت تھی، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، ساری بیوی آپ کے پاس موجود ہے، ہم سب کو جانا ہے، لیکن کہتے ہیں میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، انعام تو سالانہ پر ملتا ہے بھائی۔ کسی نے 2 تعریف کر دی نہ، کوئی ٹھکانہ نہیں، برائی کر دی آپے سے باہر مت ہو جاؤ، بہو نے بول دیا کچھ نہیں، صبر کرو، انعام ملے گا موت کے موقع پر۔ ابھی حضرت مولانا سراج الحق صاحب قاسمی چھاپی کے مدرس تھے، بہت نیک تھے، متواضع تھے، تہجد کے پابند تھے، رونے دھونے والے تھے، تو کہا کرتے تھے بیٹا میں تو جمعہ کو جاؤں گا انشاءاللہ۔ جمعہ کا دن آیا، خود غسل کیا، نہائے، بدن صاف کیا، جلدی سے عطر لاؤ، عطر لگایا، فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلایا کہ میرے آنکھ میں جلدی سے دوائی ڈالو، دوائی ڈلوائی، پھر کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھایا، ارے میرا کلمہ سنو، یاسین شریف پڑھو، یاسین شریف شروع کیا، یاسین شریف پڑھتے پڑھتے اللہ کا بندہ ایسا روانہ ہوا جیسے ماموں کے گھر جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم کھا پی کر کے عیش اور مستی مزہ کرنے کے لیے، ٹھاٹ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ محدثین نے باب قائم کیے ہیں کہ حضور کے گھر میں چارپائی تھی، یہ ٹھاٹ کی علامت نہیں ہے، چارپائی رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے حضرت معاذ کو کہا تھا معاذ ٹھاٹ کی زندگی مت گزارنا، اللہ کے نیک بندے ٹھاٹ والی زندگی نہیں گزارا کرتے۔ آپ کی پاک بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عورت آئی، کہا ماں بھوکی ہوں، میرے 2 بچے بھوکے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں تلاش کیا، کچھ نہیں ملا، ایک کھجور کا ٹکڑا ملا۔ اللہ اکبر، جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو دل روتا ہے۔ اللہ اکبر، چاہتے تو بہترین سے بہترین کھانا کھا سکتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا کہ ہاں مال ہو،
لیکن مال باہر ہو، کمانے کا منع نہیں ہے، لیکن مال باہر ہو، دل کی گہرائیوں میں تو اللہ بسا ہوا ہو کہ مولانا کروڑ پتی ہے لیکن مال حرام میں ایک انگلی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ مال پھر رات میں رلائے گا۔ بیواؤں کی دعائیں ہیں، یتیم کی دعائیں ہیں، بہوؤں پر محبت سے آدمی خرچ کر رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، سب بیوی آپ کے پاس ہیں، سب غمگین ہیں، یہ نورانی چہرہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی۔ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کی قسم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہو اپنے آپ کو اپنے ابا کی 2 کاپی بنا دیا تھا۔ جیسے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو چال میں، ڈھال میں، بات میں حضور کے 2 کاپی تھے، دیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لو، یہ حال تھا۔ آپ علیہ السلام نے سب بیویوں کے بیچ میں سے فاطمہ کو بلایا، بیٹی جاؤ۔ بچی باپ کا جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، جب باپ کو پتا چلے کہ میرے داماد نے میری بچی کو مارا ہے، باپ ادھر تڑپتا ہے۔ یہ پتا چلے کہ میرے داماد نے میری بچی پر غلط شک کیا ہے، ادھر باپ تڑپتا ہے، بول نہیں سکتا لیکن اندر اندر تڑپ رہا ہے۔ اللہ ہمیں کسی کو تڑپانے والا نہ بنائے کہ انسان بن کر کے رہے۔ باپ آئے تو یہ کہے بیٹا تجھے دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ماں یہ کہے بیٹا تجھے دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بھائی کو تکلیف پہنچ گئی تو جائے بھائی میں معافی مانگنے آیا ہوں، شاید آپ کا دل دکھا ہے، معاف کر دو بھائی، جو سزا دینی ہو دے دو لیکن مجھے معاف کر دو، شاید میرے بول سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ چچا کو تکلیف پہنچ گئی، معافی مانگے۔ حضرت حسن کو کسی نے زہر دیا، آج ہم انسانی نہیں رہے، ہمارے پڑوسی کو ہماری وجہ سے تکلیف ہے، ہماری بیوی کو ہماری وجہ سے تکلیف ہے، اور بیوی کی وجہ سے شوہر دکھی ہے، بھائی کی وجہ سے بہن دکھی ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وظیفے والا جس کو بننا ہو کہیں اور جائے، انسان بننا ہو ہمارے پاس آئے، ہم انسان بنائیں گے، اصول سے زندگی گزارو۔ حتیٰ کہ حضرت کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت بیعت لینا چاہتا ہوں، میں نے گنڈا گیری کی ہے، میں نے بہت لوگوں کو ستایا ہے، چوریاں کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بیعت لینے آئے ہو، جن جن کو نقصان پہنچایا ہے، جن کی چوریاں کی ہے، سب کا نام لکھ کر کے لاؤ۔ طلب کا سچا تھا، دل میں آ گیا تھا کہ اب تو اللہ کا بننا ہے۔ زندگی بہت آوارگی میں گزاری، اس کو مارا، اس کو مارا، اسے ستایا، اسے ستایا، لیکن زندگی کا کبھی کوئی موڑ آتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ حضرت تھانوی کے پاس آئے، سب نام لکھ کر کے آئے۔ حضرت تھانوی نے کہا بیٹا اس پر بس نہیں، آگے جاؤ، سب کے پاس جا کر کے یا تو حق ادا کرنے کی ترتیب بناؤ یا معافی مانگو، ان کو کہو کہ معاف کر دو یا مجھے مہلت دو، تو میں آپ کو وقفے سے آپ کی رقم دے دوں گا۔ میں نے آپ کے گھر میں چوری کی تھی، ایک ایک کے پاس گئے، طلب کا سچا تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب سچے دل سے توبہ کی تھی تو بعض غیر مسلم بھائی بھی تھے، انہوں نے اس کی طلب دیکھ کر کے کہا جب تم معافی مانگنے آئے ہو اللہ کے گھر تک میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ہم داماد ہیں، خسر کے جذبات کو جانیں، ان کی بیٹی کے جذبات کو جانیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تازہ شادی ہوئی تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، کھلونے لائی تھی، محلے کی عورتیں بچیاں جمع ہوتی تھی، آپ کو دیکھ کر بچیاں چلی جاتی تھی۔
آپ ایک ایک بچی کو پکڑ پکڑ کر لاتے تھے، میری عائشہ کے پاس بیٹھو، میری عائشہ کے پاس بیٹھو۔ کیوں؟ حضور کو پتا تھا کہ میری عائشہ کی دل کی تسلی کا سامان سہیلی ہے، موقع دیا جا رہا ہے۔ آج شوہر خود اپنی بیوی کو ڈپریشن میں رکھتا ہے، وہ اندر ہی اندر گھٹتے گھٹتے بی پی کی مریضہ، شوگر کی مریضہ، بیمار۔ اللہ اکبر، سیرت سے سب ملتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کو پتا چلا آپ کو کہ حضرت عائشہ نے ایک لڑکی کی رخصتی کرا دی ہے، تو آپ نے فرمایا انصار میں بچی کو رخصت کیا کہ جی، کہ انصار کی عورتوں کو اشعار پسند ہیں، ایسے ہی روانہ کر دیا۔ اشعار پڑھتے، اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم لولا الحنطۃ السمراء لم تسمن عذاراکم۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ صلاۃ والسلام ہو آپ کی قبر اطہر پر۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بہت یہ بن گئے کہ ہم نے اپنی بیوی کو تسلی کا سامان نہیں دیا، اور بیوی نے اپنے شوہر کے تسلی کا سامان نہیں کیا۔ مرد اور بیوی جھگڑتے رہتے ہیں، یہ پہلی بنیاد ہے۔ وہ جھگڑیں گے تو بچے کہاں سے بنیں گے؟ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو پوری عزت دے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو محترم نگاہ سے دیکھے، اچھی نگاہ سے دیکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس انداز میں رکھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ تبوک سے آئے، لمبا سفر تھا۔ تبوک کے سفر کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں صحن کے اندر میں تاکچے میں کچھ کھلونے رکھے ہیں، پردہ ہٹ گیا اور کھلونے نظر آئے، تو آپ نے کہا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور یہ میرے کھلونے ہیں، میری گڑیائیں ہیں۔ فرمایا اس میں گھوڑا ہے، اس کے کاغذ کے پر ہیں، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے۔ فرمایا حضور آپ کو پتا نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے۔ اماں فرماتی ہے حضور ہنسے، آپ کے انیاب دانت نظر آئے، بہت کم ہنستے تھے، آپ زیادہ ہنستے نہیں تھے، بہت کم ہنستے تھے۔ یہاں آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ عائشہ میرے گھر میں کھلونے کا کیا لینا دینا؟ یہاں تو ذرا ہر وقت میں 1000 دانے کی تسبیح لے آؤ پڑھتے رہو۔ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ بیوی نو ٹینشن رہے گی، میری طرف سے اس کو عزت ملے گی، میری طرف سے اس کو محبت ملے گی، تو نو ٹینشن رہے گی۔ اور میاں بیوی جب نو ٹینشن ہوتے ہیں تو گھر میں بچے اپنے ماں باپ کو مسکراتے دیکھتے ہیں، تو بچوں کے لیے بھی جنت کا ماحول ہوتا ہے۔ آج ہم نے ہی اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، ہمارے پاس بے جا غصہ ہے، جب دیکھو غصہ، جب دیکھو چڑچڑاپن، جب دیکھو بس اپنی زندگی کے اندر میں دوسرے سے لڑنا، جب دیکھو تو ہماری آستینیں اونچی۔ یہ سب سیرت سے ہٹی ہوئی چیز ہے، ہمیں سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک مکتب پہ پڑھنے والا بچہ الف با سے پڑھتا ہے، ہمیں دوبارہ سیرت کا سبق لینے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بہترین پاکیزہ زندگی گزار کر کے گئے، اور آپ نے دنیا سے جاتے جاتے کہا تھا میرے امتیوں اگر تم دنیا اور آخرت میں چین لینا چاہتے ہو تو تم میری سنت کو اپنا لینا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے تھے سنت میں وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے ایٹم بم میں طاقت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہر موقع پر سنت کے راستے پر ہم چلیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ بہت روئی، فبکت بکاء شدیدا۔ سب بیویاں دیکھ رہی ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کیا کہا۔ تھوڑی دیر پھر بلایا اور کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ ہنسی۔ یہاں سے سب الگ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ تو بتاؤ کیا بات تھی؟ پہلی مرتبہ آپ نے کوئی بات کہی تو آپ بہت روئی، پھر ہنسی۔ کا راز ہے، راز ہے، میں نہیں کہہ سکتی، جب تک حضور حیات میں نہیں کہوں گی۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کو دفن کیا گیا، اور اللہ کا معاملہ دیکھو، اللہ پاک نے اس امت کی رہبری کی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہلانے کے لیے لیا تو آپ سارے صحابہ بے چین، کیسے نہلائے؟ یہ کپڑے اتار کر دوسرے کپڑوں میں نہلائے؟ کیا کرے؟ اس لیے کہ زندگی میں آپ کو سب پوچھا تھا، لیکن یہ تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی
کہ حضرت اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کو کیسے نہلائے، لیکن سب کو نیند آ گئی، ایسی نیند آئی کہ سب کی داڑھی اپنے سینے سے لگ گئی۔ گھر کے کونے میں سے آواز آئی کہ نبی کو اپنے کپڑے میں ہی نہلایا جاتا ہے، وہ کپڑے نہ نکالے جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا اللہ، جب جو ضرورت پڑتی ہے رہبری کرتا ہے، جب جو ضرورت ہوتی ہے رہبری کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات صحیح ہے۔ آپ نے یہاں تک کہا تھا میری قبر لحدی بنے گی، پہلے سے کہہ دیا تھا۔ دو صحابی تھے مدینہ المنورہ میں، ابو طلحہ انصاری لحدی قبر بناتے تھے، بگلی قبر بناتے تھے، اور ابو عبیدہ ابن جراح شکی قبر بناتے تھے، صندوق کی قبر بناتے تھے۔ آپ کا جب انتقال ہوا ہے اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، صحابہ بے چین تھے، کسی کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا، اپنے باپ کے مرنے سے زیادہ غم تھا۔ تو کسی نے کہا کہ ذرا ایسا کرو کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو بلاؤ جو شک کی قبر بناتے تھے ہی نہیں حاضر۔ تو پھر کون آیا؟ ابو طلحہ انصاری آئے جنہوں نے لحدی قبر بنائی۔ صحابہ کہنے لگے حضور نے پہلے ہی سے کہا تھا تم چاہو گے تو بھی نہیں بنا سکتے، میری قبر جو بنے گی وہ لحدی قبر بنے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات برحق ہے، آپ نے جو فرمایا بالکل پتھر کی لکیر ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا اور حضرت زبیر کو بلایا اور فرمایا دیکھو فتح مکہ کی تیاری چپکے چل رہی ہے، ایک صاحب نے چٹھی لکھی ہے کفار مکہ کے نام، جلدی سے ایک عورت لے کر کے جا رہی ہے روضہ خاک کے پاس، تم جلدی سے جاؤ اور اس کے پاس سے چٹھی لے کر کے آؤ۔ آپ نے جگہ کے ساتھ بتا دیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گھوڑے دوڑائے، تیز دوڑے، تو ہمراہ الاسد کے پاس روضہ خاک جگہ تھی، وہ عورت وہی ہے۔ حضرت علی نے اس کی نکیل پکڑی اور فرمایا ٹھہرو، اور اٹھنی کو بٹھایا اور کہا چٹھی دو۔ اس عورت نے کہا میرے پاس بالکل چٹھی نہیں ہے، منع کر دیا، منائی کر رہی ہے۔ صحابی کہنے لگے، ایک دو صحابی کہنے لگے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میرا محبوب جھوٹا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ہے یا تو کپڑے دے دو یا تو ہم کپڑے اتاریں گے۔ تب اس نے نیفے میں سے نکالا اور نیفے میں سے نکال کر وہ چٹھی دی جو حاتب ابن ابی بلتعہ نے ایک راز فاش کیا تھا۔ آپ نے جب وہ خط پڑھا، آپ نے فرمایا حاتب آؤ، کیا لکھا ہے تم نے؟ حضرت میں پکا مومن ہوں، میرے ایمان پر آپ شک نہ کریں، لیکن میں نے ایک احسان کرنے کی نیت کی تھی کفار مکہ پر، میرے بال بچے وہاں رہتے ہیں، میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تو شامل حال ہے، میرے کہنے سے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، میں نے کہا کوئی احسان کروں تاکہ میرے بال بچوں کو نہ مارے۔ آپ نے فرمایا صدق، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا حضرت اجازت دو میں ان کی گردن کو اڑا دوں۔ فرمایا عمر آپ غلط کہہ رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا حضرت میری غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر فوراً رک گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائی ہے، قرب قیامت میں یہ ہوگا، دجال کا فتنہ آئے گا، صبح کا مسلمان شام ہوتے ہوتے ایمان سے نکل جائے گا، شام کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے ایمان سے نکل جائے گا۔ آج وہ ساری چیزیں اخباروں میں آ رہی ہے اور شوق پر آ رہی ہے، لیکن کہیں باہر دیکھنے کے بجائے اخبار میں آدھا گھنٹہ تبصرے کرنے کے بجائے میں گھر میں آ کر نظر رکھوں آیا میری بیوی کی نگاہ تو نہیں بدل رہی ہے، آیا میرے بچوں اور میری بچیاں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے آنکھوں میں ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا اثر نظر آ رہا ہے، میری بچی کی چاہت کی چیزیں کچھ اور ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کی کیفیت میں فرق آ رہا ہے۔ فرمایا اگر بچہ ہو یا بچی ہو ایمانی کیفیت سے جوئی ہٹیں گے، باپ دکھی ہو جائے گا، ماں دکھی ہو جائیں گے۔ میں ڈنکے کی چوٹ منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، خدا پاک کی قسم، آج کے زمانے میں جو لوگ سنت اور شریعت پر کسی نہ کسی درجے میں جمے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں قرآن ہے، اپنے گھروں میں سنت رسول اللہ ہے، اپنے گھروں کے اندر میں دعائیں ہیں، فجر کے بعد یاسین شریف ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ تبارک الذی الف لام میم سجدہ ہے، اگر بچی پیگنیٹ ہو جاتی ہے اور باپ کہتی ہے کہ بیٹا دعاؤں کے ساتھ رہو، تمہاری زبان پر درود کی کثرت ہونی چاہیے،
اور بیٹا استغفار کی کثرت کے ساتھ رہو۔ خدائے پاک کی قسم وہ گھر آج بھی جنت کا نمونہ ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں بھلے ہماری آمدنی معتدل ہی صحیح، ہماری آوک زیادہ نہیں ہے، لیکن مولانا سنت اور شریعت پر چلنے کے نتیجے میں گھروں میں وہ چین اور سکون نصیب ہے، اور ہم نے چکھ لیا ہے درود کا مزہ، ہم نے چکھ لیا ہے استغفار کا مزہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب کو اس کے اوپر اہتمام سے آنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ نے منع کیا، راز فاش نہیں کروں گی۔ حضور کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا، بیٹی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں گویا کہ سب کی جانیں ہیں، میرا حق ہے آپ کے ذمہ، آپ مجھے بتا دو آپ کے ابا نے کیا کہا تھا۔ تب کہا، اماں پہلے یہ کہا تھا بیٹی صبر کر لینا، میں بہت جلدی دنیا سے جا رہا ہوں۔ ہر سال جبرائیل 1 مرتبہ قرآن سناتے تھے، اس سال 2 مرتبہ قرآن سنائے، میسج مل گیا ہے، تیاری کر لو۔ اللہ اکبر۔ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں مقرر کی حیثیت سے نہیں بیٹھا، کچھ کہنے آیا ہوں، اور آپ کو بعد میں، پہلے میں اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ میں تم کو دوسری باتیں بتا رہا ہوں، دوسری دنیا بتا رہا ہوں۔ ترجمان السنہ کتاب لکھی، 4 جلد لکھی، اس میں نبی کے معجزات لکھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ ان معجزات میں جب وہ معجزات لکھ دیے تو حضور کی قبر پر گئے اور کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور یہ کتاب آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ کے معجزات میں نے لکھے ہیں، میری مغفرت کا سامان ہو جائے، میری اتنی بھیک ہے کہ بس آپ اللہ سے کہہ دیجیے میری وفات مدینہ پاک میں آئے اور جنت البقیع میں میری تدفین ہو، اور حضرت میں یہاں سونا چاہتا ہوں۔ روئے اور بہت روئے۔ اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے مولانا بدر عالم میرٹھی نور اللہ مرقدہ کو مدینہ پاک میں وفات دی، اور حضرت فاطمہ کے قدموں میں سونے کا موقع ملا۔ یہ میں نے مضمون 2 دن پہلے پڑھا۔ میرے شیخ مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں جنت البقیع میں قبر کھودتے کھودتے جب ان کی باری آئی، ہو بہو ان کا بدن قبر میں موجود ہے، چلو آگے بڑھو، ان کو ایسے ہی رہنے دو۔ پھر دوبارہ دورہ ہوا، جو کا تو ان کا بدن تھا۔ نہ معلوم یہ لوگ کیسے عاشق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ قبر کے پاس جا کر کے کوئی بھیک مانگتے تھے اور حضور سن لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ کے انتقال کا ہفتہ باقی ہے، اور حضرت شیخ کے ایک مرید کو حضرت شیخ خواب میں آئے، مولانا تھے، یوں کہا، بیٹے ہفتے کے بعد میں چلا جاؤں گا، یہ میری قبر کھودی جا رہی ہے، اندر اتر کر کے دیکھو کہ وہاں سے میرے محبوب کی قبر نظر آتی ہے، وہاں سے سوئے ہوئے بھی مجھے حضور کی قبر نظر آنی چاہیے، اور وہاں سے بیٹھے وہاں سوئے مجھے حرم مکی نظر آتا ہے نہیں آتا، بیٹا یہ دیکھو۔ وہ اللہ کا بندہ سمجھ گیا کہ حضرت شیخ خواب میں آ کر کہہ گئے ہیں ہفتے کے مہمان ہیں، ہفتے کے بعد حضرت دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہ دنیا ہم نے کہاں دیکھی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی، اپنے بچوں کو کہاں دکھائیں گے؟ ہم نے نماز کی لذت کو کہاں پایا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کی حلاوت کو کیا پایا ہے؟ ورنہ ایک مسلمان ایمان آنے کے بعد اس کی زندگی سے ایمان نکل جائے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کے نکلنے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ میرا جاہل رہنا مجھے مبارک، میرا غریب رہنا مجھے مبارک، میرے گھر میں پیسے نہ آئے مجھے مبارک۔ حضرت خبیب کو جب پھانسی کے فندے پر لٹکایا جانے لگا تو انہوں نے کہا، بھائی مجھے بعد میں لٹکاؤ، دعونی اصلی رکعتین، مجھے چھوڑ دو میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ جب نماز میں لگے ہیں اور سورہ کہف پڑھنے لگے ہیں، فرمایا، جلدی سے انہوں نے سلام کو پھیرا، اگر تم یہ مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ تم مجھے بزدل کہو گے تو میں نماز کو لمبی کرتا۔ مزہ اتنا آ رہا تھا کہ میرے محبوب نے مجھ سے پیار کر لیا ہے، اور مجھے اتنا نماز پڑھنے میں لطف آ رہا تھا۔ آدمی جب ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے، ایمان تو دور کی بات، ایک سنت چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتا، ایک سنت کے چھوڑنے کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے۔ صحابہ کیسے پابند تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور نے کوئی راز کی بات کہی تھی، انس کسی کو مت کہنا،
ان کی امی نے کہا، ام سلیم نے، کہ بیٹا حضور نے جو بات کہی تھی وہ کہو۔ کہا امی اجازت نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا، راز کی بات۔ جی بس ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے جتنا تقوی آئے گا، تقوی۔ حضور اپنے نمائندوں کو کہتے تھے تقوی اختیار کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے بیٹے عبد الرحمن ابن عمر نے نبیس پی رہے۔ نبیس کھجورے کسی پانی میں ڈالنا، تھوڑی دیر کے بعد لے لینا، صرف مٹھاس آئے، نشہ نہ آئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن کو پتا نہیں تھا، اس میں تو نشہ آ گیا تھا۔ پینے کے بعد پتا چلا، احساس ہوا غلطی ہوئی ہے۔ مصر میں تھے، حضرت عمرو ابن عاص کے پاس گئے کہ آپ مصر کے گورنر ہو، میں عمر کا بیٹا ہوں، شراب پی لی ہے، سزا دیجئے۔ دنیا کی سزا ہلکی ہے۔ وہ آگے پیچھے ہوئے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، میں ان کو سزا دوں؟ کہاں سزا نہیں دو گے میرے ابا کو خط لکھوں گا۔ ابا کس کو گورنر بنایا ہے؟ جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے۔ بند کمرے میں 40 کوڑے مارے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عمر نے حضرت عمر کو خط لکھا، ابا ایسے آدمی کو گورنر بنایا ہے جس نے میری پٹائی تو کی لیکن بند کمرے میں کی، سب کے سامنے نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن عاص کو بہت ڈانٹا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیری کرتے ہو۔ اس لیے کہ حضرت عمر تو وہ تھے مدینہ المنورہ میں خطبہ دے رہے ہیں اور لشکر بھیجا ہے ایک جگہ، اور یہ حضرت عمر کو پتا چل گیا کہ وہاں دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے، تو خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر نے کہا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، پہاڑ کی طرف نگاہ رکھو، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ وہ چوکنا ہو گئے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عمر کی آواز، چوکنا ہو گئے اور اپنے آپ کو چوکنا کر لیا۔ ایمان والا جب اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، ہوا بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے، پانی بھی اس کے تابع ہو جاتا ہے، سب چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، بیٹا عبد الرحمن مدینے میں آؤ، اور مدینہ المنورہ میں بلا کر سب کے سامنے اپنے بیٹے کی پٹائی کی کہ عمر اپنی حیات میں اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتا، اور اگر کوئی امیر المومنین ہو کر کے حکم کو توڑے، ہم اپنے گورنری کے پد پر اس کو رکھ نہیں سکتے۔ حضرت عمر نے بہت ڈانٹا ہے حضرت عمرو ابن عاص کو۔ ایمان کی لذت اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ آج ایمان نہیں ہے، اس لیے ظہر جا رہی ہے، عصر جا رہی ہے۔ دو چیزیں اہم ہیں، ایک نماز کا اہتمام اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، جتنا تکبیر تحریمہ کے ساتھ، مجبوری ہے، بیمار ہے، کم از کم کہیں بھی نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کی کوشش کرے۔ ایسی عام چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میرے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ پتہ چلا اولاد جب نماز پر ہوتی ہے آٹومیٹک سب مل جائے گا۔ دنیا سے جاتے جاتے ہمارے بچوں کے گھر ہے نہیں ہے، زمین جاگیر ہے نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تقوی پر چھوڑیں گے، ہماری اولاد کبھی محروم نہیں رہے گی، اور اللہ پاک ہماری اولاد کی کامیابی کے راستے غیب سے نکالیں گے اور قدرت کے خزانے ان کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے۔ ایک تو نماز، نمبر 2 اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت، جتنا ہو سکے قرآن مجید پڑھے، وہ صرف شفا کے لیے نہیں آیا، ہدایت، جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنی ہدایت ملے گی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ایک کیفیت بدل جاتی ہے۔ ابھی میرا بیچ میں بمبئی جانا ہوا، دیوبند کے زمانے میں ایک مولانا صاحب ساتھ میں پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھائی، جمعہ کے بعد میں نے کہا امام صاحب دل ہل گیا، کہنے لگے مولانا روزہ میں 3 پارے آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں اور آدھا پارا
میں نماز میں پڑھتا ہوں یہ کہہ کر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ سورہ رحمان پڑھی اور مولانا کیا بتاؤں کیا مزہ ہے مجھے۔ میرے بھائیوں یہ بھی کوئی لذت کی چیز ہے، یہ بھی کوئی لذت کی چیز ہے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست نے ہمیں اور ہماری اولاد اور ہماری فیملی کو قرآن سے دور کر دیا۔ بھلے پیسے مل گئے، جابیں مل گئی، لیکن ہماری اولاد اور ہماری بچیاں قرآن کی تلاوت کی لذتوں سے محروم ہو گئی۔ کیا یہ ظلم نہیں ہماری اولاد پر؟ کیا یہ پاپ نہیں ہے ہماری بچیوں پر؟ اور یہ ہماری بیویوں پر ظلم نہیں ہے؟ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی بچیوں کو کم از کم قرآن کی تلاوت پر جوڑے، تب جا کر کے کچھ نہ کچھ ہمارے گھروں میں جنت کی حلاوت کا مزہ محسوس ہوگا۔ کیسا؟ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں میری والدہ کبھی کبھی تہجد میں روتے روتے کہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ بہنیں سن رہی ہے، کب سے لیے کھڑی ہوں کاسے گدائی، میرے اللہ کب سے بھیک کا کٹورا لے کر تیرے دربار میں کھڑی ہوں، کب سے لیے کھڑی ہوں کاسے گدائی، شام ہونے آئی اور امید بھر نہ آئی، میری زندگی ختم ہونے آئی اور میری امیدیں ابھی پوری نہیں ہوئی۔ کیا منا رہی اللہ کو؟ اللہ اکبر۔ یہ علی میاں صاحب نے لکھا ہے بچے کو فخر ہوتا ہے میری ماں رونے والی تھی، بچے کو فخر ہوتا ہے میری ماں کیا تھی۔ آگے کیا کہا؟ میرے اللہ میری منت کی لاج رکھ لے، میں مانگ رہا ہوں لاج رکھ لے، ارے میری منت کی نہ صحیح تیری رحمت کی لاج رکھ لے، میری منت کی نہ صحیح تیری رحمت کی لاج رکھ لے۔ جو عورتیں کثرت سے تلاوت کرتی ہے ان کے چہروں پر پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے چہروں پر آٹومیٹک قدرتی نور ہوتا ہے، یہ نور ساتھ میں رکھو۔ میرا محبوب جو فجر کے لیے گھر سے نکلتا تھا، ابھی 2 دن پہلے بخاری شریف میں ایک دعا آئی، میں نے بچوں کو کہا بچوں یہ دعا یاد کر لو، اہتمام سے پڑھو۔ حضور جب گھر سے نکلتے تھے تو پڑھتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی لحمی نورا وفی شعری نورا، اے اللہ مجھے نور ہی نور دے دے۔ آج ہم سب کو اس نور کی ضرورت ہے، سب یاد کر لیا لیکن ہماری زندگی میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو کہے بیٹا مانگ، امی کیا مانگو مجھے تو نہیں آتا، امی سکھاتی ہے۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی 1450 سال پہلے ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں، لیکن کون ان دعاؤں کو لے؟ ہمارے پاس مانگنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں بدلنا ہے، ہمیں فلٹر ہونا ہے، سوچ بدلنی ہے، انداز بدلنا ہے، تو ہمیں دعاؤں پر آنا ہوگا۔ جو سمجھدار طبقہ ہے ان کو چاہیے مناجات مقبول پڑھے یا حزب العظم پڑھے یا تو کم از کم زاد مومن پڑھے، روزانہ ایک منزل پڑھے۔ انشاءاللہ یہ دعائیں وہ ہے حضور نے مانگی ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں کیا دعائیں مانگی ہے۔ بعض دعائیں مانگتے مانگتے تو دل بھر جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ صلاۃ و سلام ہو آپ کی قبر اطہر پر، پیارے نبی آپ کیا بتا کر کے گئے ہیں۔ اور جب یہاں سے دعائیں مانگیں گے اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہوں گے، حضور کی روحانیت متوجہ ہوگی، آٹومیٹک پاؤں میں طاقت آئے گی۔ ہمارے اکابرین 100 سال کی عمر میں جوان کی طرح نمازوں میں کھڑے رہتے تھے۔ ہم نے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی کو دیکھا ہے، مفتی محمود صاحب کو دیکھا ہے، گنہگار آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے، تو دل میں تمنا ہوتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے جن کی زندگیوں میں چھوٹا پن تھا، چھوٹے بن کر کے رہتے تھے، کروڑوں روپے ان کے قدموں میں آتے تھے لیکن دنیا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ بس یہ ہوتا تھا مصلی پر کھڑے ہو جائے، یہ ہوتا تھا کہ ذرا ہماری بچیاں بن جائے، یہ ہوتا تھا کہ زندگی میں تربیت ہو، اور دنیا سے اس طرح جاتے تھے جیسے بھانجا ماموں کے گھر جا رہا ہے، بھتیجا چچا کے گھر جا رہا ہے، بچہ پردیس سے ابو کو ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت شیخ مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی نور اللہ مرقدہ مدینہ المنورہ میں ہے، اور بس نہیں جاتے وہاں سے کہ اگر میں ہندوستان گیا اور میری وہاں موت ہو جائے گی تو حضور خواب میں آئے اور کہا مولانا بہت ڈر رہتا ہے، جاؤ ہندوستان میں، اشارہ ہوگا میں بلا دوں گا آپ کو، جاؤ ابھی تو تم کو ہندوستان میں کام کرنا ہے۔ ہندوستان میں آئے، موت کا وقت قریب آیا، حضور نے کہا
خلیل صاحب آ جائیے مدینہ پاک میں، اب ملک الموت آپ کے پاس آئیں گے۔ ملک الموت ہمیں نظر نہیں آتے، اکابرین کا یہ حال تھا، روحانیت اتنی پاک اور صاف کر دیتے تھے کہ کبھی کبھی غلطی کرتے تھے اور رات کو خواب میں ان کو اشارہ کر دیا جاتا تھا، یہ غلطی نہ کریں، صحیح چلیں، دل آپ کا صحیح ہے، یہ غلطی نہ کریں، یہ اشارہ کیا جاتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید گزرے ہیں، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب چمپارنی، جو بہت سال تک حضور کے پاس رہے، قدموں میں رہے۔ دل میں آیا کہ لاؤ مکہ المکرمہ جاؤ، سامان تیار کیا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹے اور حضور خواب میں آئے، مولانا ہمیں چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ وہی سامان رکھا، 33 سال تک حضور کے قدموں میں رہے اور بہت اچھی حالت میں دنیا سے گئے۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کا کام آگے پیچھے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں ذرہ برابر بھی کمی کو گویا کہ وہ گوارا نہیں کرتے تھے، چاہے اپنی جان کیوں نہ چلی جائے۔ اللہ کرے کہ میری بات سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے اور ہماری زندگی کا دھارا بدل جائے۔ بچہ یہ دیکھے کہ میرا باپ رات میں قرآن پڑھتا ہے، آٹومیٹک بچے کے دل میں باپ کی محبت آتی ہے کہ بچہ قدر نہیں کر رہا، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس لیے مخلوق کے دل میں سے قدر نکل گئی کہ ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، بیوی نے اللہ کے حکم کو توڑا تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کو نکالا، اور ایک بیوی تقوی کے ساتھ رہے۔ جب شوہر گھر میں آئے تو دیکھا بیوی یا تو اشراق کی نماز میں ہے یا تو اس کی زبان پر درود ہے، کھانا پکاتے ہوئے ہونٹ ہلا رہی ہے۔ شوہر نے کہا کیا پڑھ رہی ہے؟ میرے شوہر میں درود بہت پڑھتی ہوں۔ شوہر بولے نہیں لیکن اس کا دل بھر جائے، واہ واہ، انشاءاللہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ اور شوہر کہے میں تیرے لیے کیا لاؤں، تو نے میرا کلیجہ خوش کر دیا۔ ہاں، گھر میں دیکھا، اچانک شوہر آیا تو بیوی رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہو؟ کہ میرے شوہر قبر کے اندھیری کوٹری کی یاد آ گئی۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ماں ابراہیم صاحب پانڈوری، کہ ہم نے ایک مرتبہ میرے شیخ مفتی محمود صاحب کو دیکھا کہ ہچکیاں لے کر رو رہے، چادر اوڑے ہوئے۔ ہم نے پوچھا حضرت کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا ابراہیم، قبر کی اندھیری کوٹری محمود کو ستا رہی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور آج ہمیں مرنا ہے، دنیا بسا رہے ہیں اولاد کو یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ ارے دوسروں کے جوتوں کے فکر میں اپنی گٹھلی گم کر دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یقیناً اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑنا نیکی ہے، لیکن اپنی آخرت کو ضائع کر کے اولاد کو دینا کل کوئی قبر کے عذاب سے چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا بڑی بے وفا ہے، شوہر کے مرنے کے بعد بیوی اس لیے روتی ہے کما کر کے کون دے گا؟ جی، جوانی میں باپ چلا گیا تو لڑکا زیادہ روتا ہے، ہمارے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی اور باپ چلا گیا۔ بڑھاپے میں چلا گیا تو بچہ تھوڑا روتا ہے، تیاری کر کے گیا ہے، گھر بنا کر کے گیا ہے، جی تو روتا ہے لیکن تھوڑا روتا ہے۔ لیکن یہ کہ گھر بنا لیا ہے تو دنیا مطلب کی ہے اور مطلب کا روتی ہے۔ اس لیے فرمایا بے وفاؤں کے چکر میں با وفا رب کو مت بھلا کرو، بے وفاؤں کے چکر میں با وفا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بھلا کرو۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم ہم بھٹکے ہیں، ہماری لذت کی چیزیں کچھ اور تھی، لیکن کیا ہو گیا کہ دنیا کی محبت میں مست ہو گئے، اور دنیا کی محبت نے اور ہریالیوں نے ہمیں اپنی طرف مائل کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ذرا بزرگوں کے زوبے کے واقعات بھی پڑھا کریں تاکہ دنیا کی محبت میں لیمٹ پیدا ہو، ورنہ جب بھی دیکھو دنیا دنیا اور دنیا۔ رات کو عشاء کے بعد لیٹ سے آؤ، پیسے گنو، تجوری میں رکھو، صبح فجر غائب، اور 9 بجے بغل میں اپنا جھولا دباؤ، پھر کمانے کے لیے چلے جاؤ۔ یہ بنیوں کی زندگی ہے، مسلمان بچے کی زندگی تو وہ ہے۔ ابھی میں بمبئی گیا تھا، ایک بہت بڑے کروڑ پتی کی فیکٹری میں اور اس کے دکان میں گیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ جیسے شریعت اور سنت کا پابند آدمی ہو۔ فرمایا مولانا 1 پیسہ لون کا ہمارے کاروبار میں نہیں ہے، مولانا
ہم بہت سسٹم سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو دیکھ کر میں ہی خود دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا کیسے مسلمان ہیں جو ماشاءاللہ کروڑ پتی ہوتے ہوئے کبھی مہینے کے 3 دن ان کے نہیں چھوٹتے، اور سالانہ چلا نہیں جاتا، اور جماعت کی نماز کے اہتمام کے لیے مولانا کو رکھا ہے تاکہ مولانا جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے۔ فرمایا تو پھر دنیا قدموں میں آتی ہے۔ مولانا 3 سالوں کا کام پینٹنگ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا کرم ہے دل میں بہت چین اور سکون نصیب ہے۔ میرے بھائیوں کمائیں، لیکن پہلے اللہ کی ذات، اللہ راضی ہے۔ اور تہجد میں ہم روئے اور یوں کہے پیارے اللہ تو نے مجھے دکان دی ہے، میں تجھے نہیں بھولوں گا، تو نے مجھے بہت اچھی پوزیشن میں کیا ہے، میں تجھے کیوں یاد نہ کروں، تو مجھے غریب بناتا تو بھی میں تجھ کو یاد کرتا، لیکن تو نے تو مجھے اچھی پوزیشن، تو نے نعمتیں دی ہے، بس مجھے توفیق دے دے کہ دنیا کی محبت کے نشے میں آ کر میں اپنی اولاد کی تربیت سے غافل نہ ہوں۔ اللہ کی قسم ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہوئے ہیں۔ ہماری بچیاں ایمان والے گھروں کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اور ہماری ایمان والی بچیوں کو قرآن مجید چھوڑ کر کفریہ باتوں کی طرف میلان ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک زمانہ تھا کہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابو داؤد شریف میں روایت ہے، نسائی نے اس کو روایت کیا، آپ ایک جنازے سے آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا شاید فاطمہ آ رہی ہے، آپ نے سب کو کہا آگے چلو، اتنے میں حضرت فاطمہ آئی، پوچھا کون؟ بیٹی فاطمہ تم ہو؟ کہ جی ابا میں فاطمہ ہوں۔ بیٹی تو لوگوں کے ساتھ قبرستان گئی تھی، ابا تم منع کرو اور میں قبرستان جاؤں، آپ منع کرو اور میں قبرستان جاؤں۔ ہاں بیٹی اگر تم مردوں کے ساتھ قبرستان جاتی جنت کا منہ کبھی نہ دیکھتی جب تک کہ تمہارا دادا نہ دیکھ لیتے۔ سخت جملہ آپ علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ آج وہ بے حیائیاں اور بے شرمیاں صبح ہوتی ہے، عورتیں بازاروں میں جاتی ہے، عورتوں کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں لگے، ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسی جگہوں پر جائے جہاں جانے سے ان کا ایمان تازہ ہو، جہاں جانے سے ان کا دماغ فریش ہو، لیکن گویا کہ پیسوں میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ ایک عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر سے لے کر اپنے بچوں کی وہ تربیت کرے کہ سارے کے سارے بچے ایمانی کیفیت کے ساتھ ہو، اور بچہ جب گھر سے نکل رہا ہو تو سنت اور شریعت کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہو۔ میرے بھائیوں ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے گدھے کے سامنے زعفران رکھ دیا جائے اور وہ پھونک مار کر کے اڑا دیتا ہے۔ ہمیں سنتوں کا کہاں اہتمام ہے، ہمیں شریعت کی باتوں کا کہاں اہتمام ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی لذت کو نہیں چکھا۔ بس اللہ موت سے پہلے پہلے ہم سب کو تقوی اور سنت اور شریعت کی لذت عطا فرما دے۔ ہم سب کو مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کیسے ڈرتے تھے، میں ایک واقعہ بیان کروں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے، حکومت کے عہدے پر آئے۔ حضرت عمر بھی امیر المومنین بنے تھے، لیکن حضور سے تعلق مضبوط ہو تو سوچا کہ ذرا میں حضرت فاطمہ کی کسی بچی سے نکاح کر لوں، تاکہ حضور کی بچی سے نکاح کرنے کے نتیجے میں حضور سے میرا رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ 40,000 درہم میں نکاح کیا۔ اس زمانے میں آج کے اعتبار سے 50-60 لاکھ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے نکاح کیا۔ ابھی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، بہت سارے ہدیے بھیجتے تھے اپنی خالہ کو، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیا غریب کو، جو آیا یتیم کو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پتا چلا تو کہا کہ اب میں میری خالہ کو نہیں دوں گا، اپنے پاس رکھتی ہی نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کو پتا چلا، حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ میرے بھانجے نے یہ کہا ہے کہ اچھا اللہ کی قسم میں اپنے بھانجے سے نہیں بولوں گی، بولنا بند۔ دین کے تعلق سے کوئی کسی سے ناراض ہو تو اس کی اجازت ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، بولنا بند۔ عبداللہ ابن زبیر بے چین، خالہ مجھ سے ناراض، حضور کی پاک بیوی مجھ سے ناراض، نیند ہی نہیں آ رہی، ان صحابی کو بلایا سفارش کرو، ان صحابی کو بلایا سفارش کرو، لیکن حضرت عائشہ بات کی پکی تھی۔ جی چنانچہ کسی سے حضرت عائشہ نے جب نہیں مانا تو قبیلے بنو زہرہ
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، ان کی والدہ کا خاندان. حضرت عائشہ حضور کے ننیال کا خوب خیال رکھتی تھی. وہاں سے 2 صحابی کو حضرت عائشہ نے کہا کہ ذرا تم سفارش کرو، اماں مان جائے گی، میری خالہ مان جائے گی. چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن یغوث اور حضرت مسور ابن مخرمہ، یہ 2 صحابی ہیں، ان کو کہا کہ اللہ کا واسطہ تم میری خالہ سے کہو مجھ سے بولنا شروع کر دے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ ناراض رہی تو میرا کیا ہوگا. چنانچہ ان دونوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ ہم دونوں بنو زہرا کے. اماں اجازت چاہیے کہ بیٹا آؤ گھر میں. کہ ہم سب آئے؟ کہ سب آؤ. پیچھے عبداللہ ابن زبیر تھے. گھر میں سب داخل ہوئے، یہ دونوں پردے کی آڑ میں، اور عبداللہ ابن زبیر پردے کے اندر میں چلے گئے اور اپنی خالہ سے لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں، اور روتے روتے کہا خالہ بھول ہو گئی میری، تم مجھے معاف کر دو. ان کی چولی بھر دی اور روتے روتے کہا کہ اماں مجھے معاف کر دو، بھول ہو گئی. حضرت عائشہ ٹس سے بس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ان دونوں نے کہا اماں معاف کر دو، ان کی بھول ہو گئی. تب حضرت عائشہ نے کہا عبداللہ جا معاف کر دیتی ہوں. لیکن اس کے بعد اتنی روئی ہے کہ 2 پٹا تر ہو گیا کہ میں نے منت توڑ دی، میں نے قسم کھائی تھی وہ قسم توڑ دی. اللہ اکبر. اچھے کام کے لیے توڑنے کی اجازت ہے، کفارہ دے دے، تب بھی رو رہی ہے. اور یا مسلمان کا بچہ نماز چھوڑ رہا ہے، بیوی سے شوہر ناراض ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے، اسے اس روایت کا پتا نہیں ہے. شوہر ناراض ہوتا ہے، اس عورت کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور اس عورت کے اوپر جو جنت کی حور اس مرد کے لیے اللہ نے طے کی ہے، وہ حور آسمان سے اور جنت سے لعنت بھیجتی ہے. اور اللہ کی بندی، تیرے پاس یہ میرا مہمان عارضی طور پر آیا ہے، تو ناراض مت کر اس کو، عنقریب یہ بندہ میرے پاس آ جائے گا. فرمایا اور اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے. پھر عورت کہتی ہے کہ ہمیں چین نہیں ملتا. ہم کہا کرتے ہیں ابا کو دکھی کیا ہے اور چین مارکیٹ میں تلاش کرنے گئے ہیں. سب کو خوش رکھو، اللہ کی مخلوق کو خوش رکھو. اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا. اب ہمیں چند باتیں کرنی ہے، میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ایک، روزانہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. کہیں بھی رہو، گاڑی چلا رہے ہو، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام. گھر پر آؤ، بیوی کو پوچھو نماز پڑھی نہیں پڑھی. اور ہم تو کہتے ہیں ناپاکی کے زمانے میں بھی بیوی کو چھٹی نہیں ہے، لاحول پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ورنہ شیطان کے بچوں کو نکالتے نکالتے تھک جاؤ گے. جی، اس کو بھگانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہے، اس کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. بڑی زبردست طاقت ہے. جی، تو گھروں میں تھوڑی تھوڑی آمدنی میں برکت ملے گی. پھر اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقت ہے وہ مقبولیت کا وقت ہے. دل کھول کر کے اللہ سے مانگے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اور ہو سکے تو یہ کہے کہ اللہ پاک تیرے ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جس کے واسطے سے تو نے حضرت آدم کی دعا قبول کی تھی، میری بھی قبول فرما، مجھے تیرا نیک بندہ بنا. مانگے بغیر نہیں ملتا. جب آدمی مانگتا ہے تو اللہ پاک آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ ترقی کی طرف جاتا ہے. ایک تو 5 وقت نماز کا اہتمام خود بھی کرے، اپنے گھر والوں کو بھی کرائے. نمبر 2، روزانہ قرآن مجید پڑھے ادب کے ساتھ. ادب کرو گے تو کچھ ملے گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ جب تک مدینہ پاک میں رہے استنجا نہیں کیا. جس شہر میں میرے محبوب سوئے ہو وہاں میں استنجا کروں، اونٹ پر بیٹھ کر مدینے سے باہر جاتے تھے تو فرماتے تھے ادب کی بنیاد پر مجھے مدینہ پاک کی مٹی میں وہ خوشبو آتی ہے جو دوسروں کو نہیں آتی. ادب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اتنے ظالم ہیں کہ سب پڑھا لیکن قرآن نہیں پڑھا، سب پڑھا لیکن ظالم، ہم نے قرآن نہیں پڑھا. حقیقت یہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا ابرار صبردوئی فرماتے تھے الف با سے شروع کرو
اور نیت کرو کہ حافظ بننا ہے. انشاءاللہ بھلے علی پا آدھی پڑی تھی اور دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ہمیں حافظوں کی لائن میں کھڑا فرمائیں گے. قرآن پاک جو پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ کم از کم قل هو اللہ احد 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا. تیسری بات یہ ہے کسی پر ظلم نہ کریں، اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھے، پیار دے. آج کے زمانے میں بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اسکول میں بھیجا. اگر لڑکی لڑکیوں کی اسکول میں جا رہی ہے اور ہماری لڑکی کو مسلم لڑکیوں میں سے کسی آوارہ لڑکی کی صحبت مل گئی تو بھی خطرہ ہے. اس لڑکی کا تعلق کسی غیر محرم سے ہو، اس نے موبائل بتایا، وہ لڑکی ہماری پھنس گئی. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بہن اسکول جاتی تھی، اب اس کو کسی سے تعلق ہو گیا ہے، مسلمان نہیں ہو، ہم منع کرتے ہیں تو باتھ روم میں جا کر کے بلیٹ مارتی ہے اور سگریٹ پیتی ہے. اللہ اکبر، بھائی عالم ہے. کبھی کبھی معمولی غفلت کے نتیجے میں عزت کا ڈھنڈورا جب ہماری بچیاں پیٹتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ان بچیوں کی تربیت کی کتنی سخت ضرورت ہے. ایک طرف ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لیکن اتنا ایجوکیشن کے لیے اتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم باس کی نگاہ نہیں رکھتے تو جاہل رہنا بہتر ہے. میں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، ضرورت بھی ہے ہماری وہ بہنیں ہو جو ماشاءاللہ، اور ایسی بھی عورتیں ہیں. ایک جگہ جانا ہوا، عورت سرجن ڈاکٹر ہے، اس کے امی نے میرے سامنے لڑکی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی ماں رونے لگی. مولانا میری بچی کی کبھی تہجد نہیں جاتی. اسکول پڑھنے کے زمانے میں کسی نے کہا تھا اسکارف مت پہنو، کوئی پریشان کرتا تھا، اس نے بد دعا کی، اے اللہ پاک میں شریعت پر چلنا چاہتی ہوں، رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. اسے کینسر ہوا، ہفتہ ہوتے ہوتے چلا گیا. کبھی کبھی کسی کی بد دعا کسی کو کوئی نقصان کر دیتی ہے. اور وہ لڑکی کے میں گھر گیا، محسوس ہی نہ ہو کہ وہ ڈاکٹر ہیں. ماشاءاللہ گھریلو کام کاج میں رہنا، آتے ہی فوراً ہر آپریشن سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر کے جانا. مولانا اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہے. پردے کے دائرے میں وہ بچی بات کر رہی ہے. اس کی ماں نے کہا مولانا میری بچی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایجوکیشن لیا لیکن تقوی کے ساتھ لیا، تو اس کی بھی سخت ضرورت ہے، اور ایسی اسکولوں کی بھی ضرورت ہے جہاں مستقلاً تقوی کے ساتھ اور دینی مزاج کے ساتھ نظام ہو رہا ہو. تو آج غفلت کے نتیجے میں ہم اپنے گھر کے اندر میں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت سے ہم غافل ہیں. ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے بچے نماز کے پابند ہو، قرآن کی تلاوت کے پابند ہو. جب بچے گھر سے نکلے اسکول جا رہے ہیں تو تمہیں پتہ ہے اسکول میں جا رہے ہیں تو کتنے خطرے میں ہیں. ہم 2 رکعت پڑھ کر کے کہیں اے اللہ میرے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، میری بچی کے ایمان کی حفاظت فرما. ہم ادھر دعاؤں میں بیٹھ رہے ہو، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو درود پڑھا رہے ہو، دعاؤں کے ساتھ کر رہے ہو. جب بچے بچیاں دعا کریں گے آٹومیٹک ان کو غلط باتوں سے نفرت شروع ہو جائے گی. جوان لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں موبائل کی دنیا میں بہت احتیاط کریں. ایک لڑکا موبائل میں غلط پھنس گیا، صحت اس کی خراب ہو گئی. ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ اونچے کر دیے، کہا مولانا ایک لڑکے نے مجھے موبائل دکھایا تھا اور اس موبائل کے بعد میں موبائل کی لت میں ایسا پھنسا کہ میری صحت تک خراب ہو کر کے گئی. آپ علیہ السلام نے کہا تھا نظر بد شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، دل دماغ خراب ہو جاتا ہے. عقل والے جہاں ہم بننا ہے وہاں ہمیں دل والا بھی بننا ہے. اللہ پاک ہمارے دل کو بھی پاک کرے. اس لیے نماز کا اہتمام کرے، اولاد کو کروائے، قرآن پڑھے، اولاد کو قرآن پڑھائے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اولاد کو دعاؤں پڑھائے. اور ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی ایک شرابی بچہ پالن پور میں بیچ میں حادثہ ہوا، شراب کے نشے میں ایک مسلمان نے مسلمان کو مار دیا. اور اللہ معاف فرمائے جگہ جگہ ہماری کمیوں کی باتیں آ رہی ہے. فلانی جگہ مسلمان زمینیں بیچ رہے ہیں، دوسرے صوبوں میں بھی بیچ کر کے اپنی اپنی چیزوں میں لگا رہے ہیں. حضور نے کہا تھا زمین بیچ کر زمین لے سکتے ہیں، زمین بیچ کر گھر لے سکتے ہیں. اشیاء منقولہ میں لگانے کی حضور نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا اللہ برکت نہ دے ان پیسوں میں جو زمین بیچ کر کے ادھر ادھر کی چیزوں میں لگاتا ہے. یہ تو بسانے کی چیزیں ہیں،
یہ ہے تاکہ اس کے نتیجے میں ہم اچھی سوسائٹی بنا سکیں، اچھی اسکول بنا سکیں، اچھے مدرسے بنا سکیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ اولاد کو کام آنے والی چیز ہے، برکت والی چیزیں ہیں۔ جگہ جگہ کرناٹک میں پوچھو یہ حال، ایم پی میں پوچھو یہ حال، شیطان ہاتھ دھو کر کے ہم مسلمانوں کے پیچھے لگ گیا ہے۔ جگہ جگہ جاؤ کہ مسلمان شراب کے نشے میں آ رہے، شراب کے نشے میں آ کر بچہ نے ماں کو مار دیا، ایسے بھی واقعات ہیں۔ شوہر نے بیوی کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، استغفر اللہ۔ ہاں، ہمیں اللہ کی محبت کا نشہ لگ جائے، ہمیں قرآن کی تلاوت کا نشہ لگ جائے، شراب کا نشہ، کہ یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ آج کے زمانے میں اگر کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت سے غفلت کی اور بچہ ہاتھ سے نکل گیا، خون کے آنسو ہم روئیں گے، لیکن وہ بچہ دوبارہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کو اچھی نوکری میں لگاؤ، اچھے کام کاج میں لگاؤ، اچھی ملازمت میں لگاؤ، اور شادی کرنے کے بعد بھی باپ کو اپنی بچی کے بارے میں مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد بھی گھر کی طرف نگرانی رکھ رہے ہیں، اور آپ اپنی بچی کا نظام کس طرح بنا رہے ہیں؟ کبھی کبھی نہ پوچھنے کے نتیجے میں ہم اپنی بچی کا گھر ضائع اور تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرت علی کے گھر آئے، حضرت فاطمہ کے گھر آئے، حضرت فاطمہ کو پوچھا، بیٹی علی کہاں گئے ہیں؟ ابا کوئی بات بنی تھی تو علی ناراض ہو کر گئے ہیں۔ تو آپ نے کسی کو کہا دیکھو علی کہاں ہے؟ تو پتا چلا کہ مسجد میں ہے، مسجد نبوی میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے، بنفس سے نفیس آئے، حضرت علی کے بدن کے اوپر سے چادر ہٹ گئی تھی اور مسجد نبوی کی مٹی آپ کے بدن سے لگی تھی۔ آپ نے فرمایا، او ابو التراب، او مٹی کے باپ، آپ نے یہ کہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد سے جب بھی کوئی مجھے ابو التراب کہتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا علی میرے ساتھ چلو، اپنے ساتھ لائے، حضرت فاطمہ سے ملایا، دونوں میں محبت کا نظام دیکھا۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے علی تم نے میری بیٹی کی قدر نہیں کی، اور آپ اپنے داماد کو ڈانٹ سکتے تھے۔ کبھی کبھی صرف داماد کو ڈانٹنا اور اپنی بچی کو کچھ نہ کہنا، اس سے گھر کا سسٹم خراب ہوتا ہے، سیرت سے سب ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں علماء سے مشورہ کرے، علماء سے مذاکرہ کرے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کس طرح چلنا ہے۔ تو گائیڈنگ کے لیے دو چیزیں ہیں، قرآن مجید کو مضبوط پکڑ لو، جتنا ہو سکے اتنا قرآن زیادہ پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، جب موقع ملا قرآن پڑھو۔ نمبر دو، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنے گھروں میں داخل کرو، انشاءاللہ اس سنت کے راستے سے شیطان کے بچے ہمارے گھروں سے نکل جائیں گے اور ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت کا نظام قائم ہوگا۔ اور اپنی مستورات کو پردے کے دائرے میں رکھے۔ میں ہماری بہنوں کو بھی کہتا ہوں، پیسے بازار میں یہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بدرجہ مجبوری آج کے زمانے میں پیسے لگانے کی چیز ہے۔ جب ضرورت پڑے تب پیسے استعمال کریں۔ پیسے ایمان کی حفاظت کے لیے، پیسے عزت بچانے کے لیے ہے۔ ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کا سامان خریدو، ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر پیسے لگاؤ۔ یہ پیسے اس لیے ہیں تاکہ ہم صدقہ کریں، ہم اپنی ایمان کی حفاظت کا سامان کریں۔ صدقہ پیسے اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے کسی یتیم بچی کا نکاح کرائیں۔ پیسے اس لیے ہیں تاکہ کسی غریب کے کام میں ہم مدد کریں۔ انشاءاللہ اس طرح ہم چلیں گے تو اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکتوں کا نظام قائم کرے گا۔ کریں گے بھائی؟ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو گے؟ ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے۔ آج تو ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہے، اور ہمارے بزرگ جو نکلے تھے نا وہ اس سے نکلے تھے۔ سہارنپور میں ہم گئے تو بھائی طلحہ گاؤں تکیا لگائے ہوئے ہیں اور 1000 دانہ تسبیح اور پڑھتے رہتے ہیں۔ حضور نے خواب میں آ کر ان کی بیوی کو کہا تھا بھائی طلحہ کو کہو آپ کے لیے دعا کرے، ہم پر درود بہت پڑھتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا درود سے ہم نہیں لے سکتے؟ جس درود کی برکت سے اسلاف نے گھر بنایا تھا ہمیں بھی اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ ایک نمبر 2، استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ گھروں میں بندشیں ہوگی، بندشیں ٹوٹ جائے گی۔ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، بندش ہے۔ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، بندش ہے۔ ہم بات بات میں غصے ہو جاتے ہیں، بندش ہے۔ بیوی پر ہاتھ بڑھاتے ہیں، بندش ہے۔ شیطان کا حملہ ہے ہم پر، جس کے نتیجے میں اچھا سوج نہیں رہا۔ اپنی زندگی کو انسانیت والی بنائے، تواضع والی بنائے، چھوٹا بن کر کے رہے، دوسروں کی خیر خواہی میں اپنی زندگی گزارے۔
اللہ پاک ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے، سوتے وقت اگر مان لو کہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور ملاقات ہوئی، غسل کرے یا وضو کرے تو پھر اس کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق ہوگی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ۔ دیکھو کیا کہا ہے، اور حضرت نے فرمایا تجربہ کر کے دیکھ لو، صبح اٹھنا ہے، صبح سوتے وقت دعاؤں کے ساتھ سو، اور تسبیح فاطمی میں زبردست پاور ہے، جو نیت کرو گے اللہ سنیں گے۔ تسبیح فاطمی بچوں کو کہو کہ بیٹا سوتے وقت، میں بمبئی گیا، ایک مولانا نے کہا مولانا میں صرف 4 گھنٹے سوتا ہوں، میرا تھوڑی مشغولی تھوڑی زیادہ ہے، صبح آنکھ کھل جاتی ہے کہ مولانا بستر پر آتے ہی تسبیح فاطمی شروع ہو جاتی ہے، بڑی زبردست طاقت ہے۔ نبی نے جو نسخہ اپنی بچی کو دیا ہوگا وہ کتنا قیمتی نسخہ ہوگا، خادم نہیں دیا تھا، یہ کہا تھا بیٹی تسبیح فاطمی مت چھوڑنا۔ تو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، انشاءاللہ روحانی طاقت ملے گی۔ اور ہو سکے تو روزانہ اصالہ ثواب کریں، روزانہ۔ ایک صاحب حضور کو اصالہ ثواب کرتے تھے، حضرت عائشہ کو نہیں کرتے تھے۔ حضور نے خواب میں آ کر کے کہا میری عائشہ کو بھول گئے، ان کے گود میں میرا سر تھا اور دنیا سے آیا ہوں، ان کو بھی پڑھ کر بھیجو۔ پتا چلا ایک ایک عمل کا ثواب اور روحانیت جو اب کرتے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے کو بدلنے کے ارادے کرو، اللہ بدلے گا، ہم کیا بدلے؟ اس لیے کم از کم میں نے جو کہا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہو سکے تو باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔